السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے کلاس 10 درخشاں اردو چیپٹر نمبر 8 جس کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر عبد المغنی۔ کون ہیں لکھنے والے؟ ڈاکٹر عبد المغنی۔ چیپٹر نمبر 8 کے مصنف ڈاکٹر عبد المغنی۔ یہ مضمون نگار ہے۔ کیا ہے؟ مضمون نگار، مضمون لکھنے والے، مضمون لکھنے والے۔ انہوں نے لکھا ہے ادب کی پہچان۔ کیا لکھا ہے؟ ادب کی پہچان۔ آئیے اس کا مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات دیکھیں گے۔ بہت ہی آسان جوابوں کے ساتھ آپ ہم سے جڑیں اور امتحان کی صحیح طریقے سے تیاری کریں اور اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نصاب میں شامل مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہیں؟ نصاب میں شامل یعنی اس کتاب میں جو شامل ہے مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار یعنی ادب کی پہچان کو لکھنے والے کون ہیں؟ اس کا جواب دیکھیں، نصاب میں شامل مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہیں؟ ڈاکٹر عبد المغنی ہیں۔ ڈاکٹر عبد المغنی ہیں ادب کی پہچان لکھنے والے۔ آگے دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے، ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ کب؟ ڈاکٹر عبد المغنی 1934 عیسوی میں۔ کب؟ 1934 عیسوی میں۔ کہاں؟ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، ڈاکٹر عبد المغنی کی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ آپ کو جو 2 نام یاد ہے وہ لکھنا ہے، لیکن میں نے 2 نام یہاں پر دے دیا ہے۔ نمبر 1 ہے جادۂ اعتدال۔ کیا نام ہے؟ جادۂ اعتدال۔ نمبر 2 ہے تشکیل جدید۔ کیا نام ہے؟ تشکیل جدید۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4 کو دیکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسے میں کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ کس مدرسے میں اور کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ کس نے؟ ڈاکٹر عبد المغنی نے۔ اس کا جواب دیکھیں، ڈاکٹر عبد المغنی نے مدرسہ شمس الہدیٰ میں۔ کس مدرسے میں؟ مدرسہ شمس الہدیٰ میں کہاں تک؟ عالم تک تعلیم حاصل کی، جس کو آپ آسان لفظوں میں مولانا بھی کہہ سکتے ہیں، عالم کی سند تک تعلیم حاصل کی۔ دیکھیں اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا؟ اپنے پڑھانے کا آغاز، اپنے کمانے کا آغاز کس کالج سے کیا؟ نوکری کا آغاز کس کالج سے کیا؟ اس کا جواب دیکھیں، ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج سے کیا۔ کس کالج سے کیا؟ پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج سے کیا۔ سوال نمبر 6 ہے، ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقیدی تصانیف کون کون سی ہیں؟ ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقیدی تصانیف کون کون سی ہیں؟ یعنی انہوں نے تنقیدی کتاب جو لکھی ہے تنقیدی، وہ کون کون سی ہے؟ یہ آپ کو اس کا جواب یہاں پہ ملے گا۔ یہاں سے جو سوالات آئیں گے وہ ایکسٹرا سوالات ہے، یعنی آپ کے علم میں اضافے کے لیے ہے، جو آپ کے اسی چیپٹر سے دیا گیا ہے۔ دیکھیں اس کا جواب، ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقیدی تصانیف، جادۂ اعتدال، نقطۂ نظر، معیار و اقدار، تشکیل جدید، اقبال، عالمی ادب وغیرہ ان کی اہم ترین تنقیدی تالیفات ہے، یعنی ان کی لکھی ہوئی۔ پتہ چلا کہ اور بھی ان کی تنقیدی تصانیف ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 ہے، ڈاکٹر عبد المغنی کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یعنی آپ کے اس کتاب کے اندر ڈاکٹر عبد المغنی کا کون سا مضمون شامل ہے؟ دیکھیے، ڈاکٹر عبد المغنی کا مضمون ادب کی پہچان ہمارے نصاب میں شامل ہے، یعنی ہمارے اس کتاب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، ڈاکٹر عبد المغنی کس سبجیکٹ کے پروفیسر تھے؟ ڈاکٹر عبد المغنی جو پروفیسر تھے کس سبجیکٹ کے تھے؟ اس کا جواب ہے، ڈاکٹر عبد المغنی انگریزی کے پروفیسر تھے۔ کس کے پروفیسر تھے؟ انگریزی کے پروفیسر تھے۔ اب دیکھیں مختصر سوالات مع جوابات، سوال بھی مختصر اور جواب بھی مختصر۔ دیکھیں سوال نمبر 1 ہے، ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقید نگاری پر 5 جملہ لکھیے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقید نگاری پر کیا لکھنا ہے؟ 5 جملہ لکھنا ہے۔ دیکھیے اس کا جواب،
ڈاکٹر عبد المغنی کا شمار صوبہ بہار کے ممتاز تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ شمار کے معنی ان کا گننا، صوبہ اسٹیٹ، بہار کے ممتاز لائق و فائق تنقید نگاروں میں ہوتا ہے، یعنی تنقید نگار کی جو ایک جماعت ہے اس میں پہلے لوگوں میں، مشہور لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک مخصوص تنقیدی اصول کو مقبول بنانے میں ڈاکٹر عبد المغنی کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، فراموش یعنی بھلایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے تنقید نگاری کو بہت آگے لے جانے کی کوشش کی۔ شعر و ادب کی متعدد اصناف کے بارے میں انہوں نے اپنے تنقیدی مطالعات پیش کیے ہیں۔ اس سلسلے میں اقبال ان کا خاص موضوع رہا۔ کن کا؟ ڈاکٹر عبد المغنی کا۔ جادہ اعتدال، نقطۂ نظر، معیار و اقدار، تشکیل جدید اور عالمی ادب وغیرہ، اقبال اور عالمی ادب وغیرہ ان کی اہم تنقیدی تالیفات ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے ادب کی پہچان پر مختصر روشنی ڈالیے۔ ادب کی پہچان پر مختصر روشنی ڈالیے۔ دیکھیے اس کا جواب، ادب کی پہچان میں ہمیں یہ بات واضح کی گئی ہے، یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ ہر تحریر ادبی نہیں ہوتی، ہر تحریر ادبی نہیں ہوتی اور نہ ہر ادب معیاری ہوتا ہے، بلکہ معیاری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک فنکار فن یا فنی نمونہ جسے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے وہ اس کے موضوع اور اسلوب پر بھی خصوصی توجہ دے۔ جو فنکار ہے، فن کا کام کرنے والا ہے، جو فن یا فنی نمونہ لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہے، وہ اس کے وضع یعنی اس کو بنا جو رہا اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنا ہے، توجہ دینا ہے، اور اس کے طریقے پر بھی توجہ دینا ہے کہ ہم کیسا بنائیں کہ لوگوں کو وہ پسند آ جائے۔ اس فنی نمونے کو پڑھنے کے بعد پڑھنے والا سرور یعنی خوشی اور آسودگی محسوس کرے اور اس سے اس کی ذہنی اور روحانی تربیت بھی ہو، یعنی اس کے اندر ایسی باتیں ہوں جو پڑھ کر انسان کا دل صحیح طریقے سے دین کی طرف مائل ہو سکے اور وہ اس کی صحیح اصلاح و تربیت ہو سکے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے ادب کی پہچان کے حوالے سے ادب کی مختصر تعریف لکھیے۔ ادب کی پہچان کے حوالے سے ادب کی مختصر تعریف۔ دیکھیں، ادب کی پہچان کے حوالے سے ادب کی مختصر تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ ادب وہ تحریر ہے جس میں ایک فنکار نے موضوع کی وضاحت کے ساتھ ساتھ یعنی ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ اسلوب پر بھی خصوصی یعنی خاص طور سے توجہ دی ہو، اور اس کو پڑھ کر پڑھنے والے کو نہ صرف سرور حاصل ہو بلکہ اسے آسودگی کا بھی احساس ہو، اور اس کے ذریعے اس کی ذہنی اور جسمانی تربیت بھی ہو، یعنی پڑھ کر صرف اس کو خوشی حاصل نہ ہو بلکہ اس کو دلی سکون بھی حاصل ہو۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک بھی کریں اور کومنٹ کے ذریعے ضرور اپنی رائے پیش کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارا سپورٹ کریں، اور اسے خوب شیئر کریں، اور امتحان کی تیاری صحیح طریقے سے کریں، اور اس چینل کے ذریعے اگر آپ تیاری کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی اچھے نمبر آئیں گے۔ آپ محنت کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔